بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو PMS Boys 3 اینڈ ویلکم ٹو یور آن لائن اسلامیات کلاس فار کلاس 4۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کی آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے ہم آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آج ہم احادیث کے متعلق پڑھیں گے کہ احادیث کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق آپ کو لیکچر دینا ہے، ایک ایکسپلینیشن آپ کو کروانی ہے کہ حدیث کے متعلق جو ہمارے کورس میں چیزیں شامل ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احادیث کیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بیٹا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ لوگ اگر مسجد میں بھی جاتے ہیں، آپ سے کوئی حدیث کے متعلق پوچھے تو آپ کو بیٹا آنا چاہیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ حدیث کیا ہے۔ اب ہے ہمارے پاس حدیث کی ایکسپلینیشن، ہم آپ کو کروائیں گے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب ہے کوئی نئی بات یا کوئی جدید بات، کوئی جدید کا مطلب بھی نیا ہے، یا کوئی ایسی بات کہی جائے کہ نئی بات ہو، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کی جو جمع ہے وہ ہے احادیث، یعنی بہت ساری احادیث، ٹھیک ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، تو حدیث کہتے ہیں ایک نئی بات کو، ٹھیک ہے۔ اب حدیث کی تعریف کیا ہے کہ حدیث کی تعریف ہم اگر کوئی کویسچن پوچھتے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں یا حدیث کی تعریف کیا ہے، اصطلاحی معنی اس کے کیا ہیں، تو حدیث وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا وہ کام، یعنی آپ دیکھیں کہ حدیث اسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کسی قول، فعل یا تقریر یا صفت کو کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہی ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو اور پھر صحابہ کرام کو اس بات کی یا اس کام کی نصیحت کی ہو تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی نئی بات کہنا، ٹھیک ہے، اور حدیث کی جمع کیا ہے؟ احادیث۔ اب اس کی تعریف کیا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ تعریف اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کسی قول، فعل یا تقریر یا صفت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی بات کہی ہو اور پھر خود اس پر عمل کیا ہو اور اس کے بعد انہوں نے وہ بات جو ہے وہ صحابہ کرام کو نصیحت کے طور پر بیان کی ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں عموماً آپ لوگ گھروں میں، موویز میں یا کسی ایسے اس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جنگ کے لیے جو ڈھال آگے دشمن سے خود کو سیف کرنے کے لیے جو ڈھال آگے رکھ دی جاتی ہے، جو لوہے کی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس سے خود کو سیف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے اور وہ ہمیں کس چیز سے سیف کرتا ہے؟ جہنم سے ہمیں تحفظ دیتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ حدیث وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہو، ٹھیک ہے، بیان فرمائی ہو اور خود بھی اس پر عمل کیا ہو اور پھر صحابہ کرام کو بھی وہ بات جو ہے وہ نصیحت کے طور پر بیان کی گئی ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے لیے اگزامپل کے طور پر یہ حدیث یہاں پر ڈالی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری حدیث بھی آپ دیکھ لیں بیٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اب سحری کھاؤ اور اس کے کھانے میں برکت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کریں
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے وہ سحری نہیں کرتا اور صبح وہ روزہ رکھ لیتا ہے، نہار منہ اس طرح وہ روزہ رکھ لیتا ہے، تو پورا دن وہ کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا عجیب اس کو فیل ہوتا ہے، کیونکہ نہ اس نے رات کو کچھ نہیں کھایا، اس نے سحری نہیں کی، نہ اس نے پانی پیا، نہ اس نے سحری کی، تو اس کا روزہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو بے چینی فیل ہوتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث فرمائی ہے کہ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے کورس میں جو حدیث ہیں جس کی ہم نے آج آپ کو ایکسپلینیشن کروانی ہے، اس کی وضاحت ہم نے آپ کو کروانی ہے، اس کے متعلق ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث نبوی ہے۔ سب سے پہلے حدیث جو ہمارے کورس میں شامل ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ہم عربی آپ لوگوں کے لیے میں ایکسپلین کروا رہی ہوں۔ لا یرحم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا، من لا یرحم الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، یرحم رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسرے لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اب اس کی آسان الفاظ میں وضاحت کیا ہے؟ اس کے آسان الفاظ میں وضاحت یہ ہے کہ سب مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں، غریبوں، معذوروں، محتاجوں اور کمزور لوگوں پر رحم کرنا چاہیے، اور ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں آپس میں پیار و محبت سے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ سب مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے، چاہے کوئی غریب ہے یا معذور ہے، کوئی محتاج ہے یا کوئی بھی کمزور انسان ہے، ہمیں ان لوگوں پر رحم کرنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے آس پڑوس میں کوئی ایسا غریب انسان ہے یا کوئی معذور ہے یا کوئی محتاج ہے یا کوئی بھی کمزور انسان ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے، ان پر رحم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو معذور ہے، جو چل پھر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے، ہمیں ان کی اس تکلیف میں ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ انسان جو ہے یہ مجھ پر ہنستا ہے، ٹھیک ہے، میری معذوری کا مذاق اڑاتا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان پر بھی رحم کرنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر اپنی رحمت جو ہے وہ نازل فرمائیں گے، یعنی ہم پر رحم کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے۔ ٹھیک، اب دوسری ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اذا غضب احدکم فلیسکت، تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ غصہ جو ہے وہ شیطان کی اس میں عادات میں ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے چاہے اس کو کسی بھی بات پر غصہ آ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اذا غضب یعنی جب غصہ آئے احدکم فلیسکت، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اگر وہ غصے کی حالت میں مزید بات کرے گا تو اسے اور غصہ آئے گا، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ اگر کسی بھی انسان کو غصہ آتا ہے، کسی بھی بات پر، کسی ایسی ناگوار بات پر یا کسی بھی بات پر ایک انسان کو غصہ آ جاتا ہے، تو حدیث کے مطابق اسے کیا کرنا چاہیے کہ اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ مزید اس میں بولتا جاتا ہے، تو وہ اپنے منہ سے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے کہ دوسرے انسان کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور جو انسان غصے میں نازیبا الفاظ یوز کر رہا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کسی انسان کو غصہ ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کا حل بھی ہمیں بتایا ہے بیٹا، کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے وضو کرنا چاہیے، ٹھنڈے پانی سے اس کو وضو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہ اس کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ وہ کام ڈاؤن ہو جائے، وہ اپنے غصے پر قابو پا سکے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا، اب تیسری حدیث ہمارے پاس کیا ہے؟ اِنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لا نبی
بعدی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان پر نبوت کا سلسلہ جو ہے، ان پر نبی ہونے کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ جو ہے وہ سٹاپ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی خود بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف صاف اعلان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ شخص جھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، یعنی نبوت کا جو سلسلہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، اور تو اس بات کی شہادت جو ہے، اس بات کی گواہی جو ہے وہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی جو ہے وہ نبی نہیں ہے، اور لیکن اگر پھر بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہیں، یعنی انہوں نے یہ باتیں خود، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے زبان مبارک سے ادا کی ہے، خود بیان کیا ہو، خود ارشاد فرمائی ہو، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جس طرح میں نے آپ کو پچھلی حدیث بتائی، سب سے پہلے جو ہمارے پاس حدیث ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی، ارشاد فرمائی صحابہ کرام کو، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے کیا چیز فیل کی کہ ہمیں دوسروں پر بھی رحم کرنا چاہیے، اگر ہم دوسرے لوگوں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر بھی رحم فرمائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح میں نے آپ کو اس کی تفہیم بھی بتائی، یعنی اس کی تشریح، اس کو واضح الفاظ میں نے آپ کے لیے وہ کیا ہے کہ آپ سب بچوں کو اس کی سمجھ بھی آئے کہ سب مسلمان جو ہیں وہ کیا ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی کسی غریب، معذور، محتاج لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اگر ان کی ہم سے جتنا بھی ہو سکے، ٹھیک ہے بیٹا، چھوٹی موٹی جو ہیں ان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ہمیں ان کا بہت بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کو پورا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ ہمیں ان کا مذاق اڑانا چاہیے۔ ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے، ہمیں بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید فرمائی ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جب ہم دوسرے لوگوں کو خوش کریں گے، جب دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں گے، جب دوسرے لوگوں پر رحم کریں گے، تو جو آسمان والا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، جس کی ذات، یعنی جو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جو ہے وہ ہم پر رحم فرمائے گا، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم پر رحم فرمائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور ہم پر اپنی رحمت جو ہے وہ برساتا رہے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب جو ہے نیکسٹ میں نے جو آپ کی حدیث ہے آپ کے کورس میں، اذا غضب احدکم فلیسکت، تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا بھی پہلے بھی کہ جب کسی انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے منہ سے بہت نازیبا الفاظ جو ہے وہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کسی بھی شخص کو غصہ آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جتنا بھی انسان جو ہے وہ غصے میں خاموش ہو جاتا ہے، وہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ خود پر کنٹرول کر لیتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ اسے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ غصے جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اسے وضو کرنا چاہیے، اس سے بھی غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ان خاتم النبیین، بعدی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی یعنی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، گواہی دی ہے، باقاعدہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف اعلان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں تو وہ کیا ہے کہ وہ جھوٹا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، نبوت کا مطلب کیا ہے، نبی ہونے کا جو سلسلہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ جو ہے وہ رک گیا، سٹاپ ہو گیا۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارے پاس تھی ہمارے کورس کی 3 احادیث۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت کیوں، یعنی پیش آئی کیا اہمیت ہے حدیث کی اور کیوں ضرورت ہے۔ اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا، یعنی اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، ہم بہت سی برائیوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی حدیث ہیں، چھوٹی چھوٹی سی حدیث، یعنی آپ کی یہ بھی ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، جس طرح ہم نے ابھی پڑھا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے۔ ضرورت اس لیے ہے بیٹا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں، یعنی سب سے اعلیٰ مقصد یہی ہم رکھیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ہم ان پر اپنی زندگی کو رکھیں تو ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ دونوں کامیاب ہوگی۔ ٹھیک ہے نا بیٹا، اہمیت اور ضرورت اس لیے ہے، اہمیت اس لیے پیش آئی کہ اول تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یعنی یہ کام خود کیے، پھر دوسرے صحابہ کرام اور جتنے بھی مسلمان تھے اس وقت میں ان کے لیے ان کو یہ نصیحت کے طور پر یہ بیان فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اہمیت ہے یہ، اور ضرورت اس کی اس لیے ہے بیٹا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تمام جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں ڈالتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ دونوں کامیاب ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ سب بچوں کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو حدیث کا مطلب بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے بیٹا، حدیث کے معنی کیا ہے، حدیث کا مطلب آپ کو زبانی بھی آنا چاہیے۔ جب انشاءاللہ آپ اسکول آؤ گے اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ حدیث کا مطلب کیا ہے یا حدیث کے معنی کیا ہے تو آپ کو آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حدیث کے معنی ہے کوئی نئی بات، ٹھیک ہے، اور حدیث کی جمع کیا ہے، احادیث، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کسی قول، فعل یا تقریر یا صفت کو ہم کیا کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کو لازماً آنا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ حدیث کا کیا مطلب ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، یا ورلڈ حدیث کا کیا مطلب ہے، تو ورلڈ حدیث کا مطلب ہے نئی بات۔ ٹھیک ہے، اور حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کی تعریف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو باتیں کہی ہیں، جو کام کیے ہیں اور ان پر سب سے پہلے خود عمل کیا ہے اور پھر صحابہ کرام کو وہ نصیحت فرمائی ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ کیا کہلاتی ہیں، وہ حدیث کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو اس کی اگزامپل بھی بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر نیکسٹ ہمارے پاس میں نے پھر دوسری بھی آپ لوگ کے لیے اگزامپل رکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں کیا ہے، برکت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کہ آپ کو سمجھ آئے کہ حدیث جو ہے وہ کہتے کسے ہیں۔ پھر جو آپ کے کورس میں شامل جو حدیث تھی اس کی بھی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن کروا دی کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، ناس کا مطلب ہے لوگ، یرحمن کہ رحم نہیں کرتا، کون رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسرے لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ ہمارے پاس حدیث تھی اذا غضب احدکم فلیسکت، تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک نصیحت آموز بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ٹھیک، پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ان خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک صاف صاف اعلان ہے، ایک وضاحت ہے، ایک گواہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور لیکن اگر پھر بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا،
اہمیت بھی میں نے آپ کو بتائی کہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، ضرورت اور اہمیت کیوں پڑی۔ اہمیت اس کی اس لیے ہے بیٹا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں، نصیحت آموز باتیں ہیں، ہمیں اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ان کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ ضرورت اس کی اس لیے ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان حدیث پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں تو ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کو حدیث کے میننگ بھی آتے ہوں گے، آپ خود سے بھی اپنی بک سے ریلیٹڈ احادیث جو ہے وہ بھی زبانی یاد کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس حدیث کی بک ہے اس سے بھی آپ ڈیلی بیسس پر ایک حدیث جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ یاد کیا کریں کہ آپ کو کم از کم 30-40 حدیث جو ہے وہ زبانی آنی چاہیے۔ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ ٹھیک ہے تو آپ ان کو وہ بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات حدیث کی شکل میں آپ کو بیان کرنا آئے، آپ کو بتانا آئے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اچھا، امید ہے آپ کو اس تمام لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔